بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ نے شاید تمام سن لی ہوگی۔ اب آپ کو عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے عمل پیش کرنے لگی ہوں، بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے۔ عمل کی عبارت پہلے آپ سن لیں۔ واہ نور سے لے کر آپ نے جلوہ طور تک عمل کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پینسل سے کاپی پر آپ عمل کو اتار لیں گے۔ اس کے بعد عمل کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عمل کس طرح آپ ادا کریں گے۔ اگربتیاں سلگا کر کمرہ بالکل صاف ستھرا کر لیں گے۔ وہاں پر کمرے میں مکمل خاموشی اور پاک صاف کمرہ ہو اور کسی بھی قسم کی گندگی اس کمرے میں نہ ہو۔ کوئی تصویر، کوئی پوسٹر یا ٹی وی یا ایسی کوئی چیز کمرے میں موجود نہ ہو۔ عمل کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایسے بچے کی تلاش کرے جو نابالغ ہو اور پاک صاف ہو۔ چند عدد گلاب کے پھول اور ایک تازہ برفی، ایک پاؤ تازہ برفی، کسی طفیل یا نابالغ کے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر کاجل لگا کر یا اس کی ہتھیلی پر کاجل لگا کر آپ اس کاجل پہ تھوڑا سا عطر لگا دیں گے تاکہ کاجل میں خوشبو پیدا ہو جائے اور چمک پیدا ہو جائے۔ اول آخر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور جو میں نے اوپر اسکرین پر عزائمت چلا دی ہے وہ عزائمت آپ 101 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں گے اور اسے سیاہ انگوٹھے میں یا ہتھیلی میں دیکھنے کو کہیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں موکلین کا نزول ہوگا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں 100% درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات موکلی سے شرعی سوال آپ مت کریں ورنہ نقصان کا احتمال ہے، یعنی کہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اور جب آپ موکلین سے بات مکمل کر لیں تو پھر ان کو وعلیکم السلام کہہ کر اجازت مانگیں اور برفی بچوں میں تقسیم کر دیں اور خود بھی کھائیں۔ عمل اگر آپ خود پر آزمانا چاہتے ہیں تو اسی عبارت کو عشاء کے وقت آپ 21 دن تک پڑھیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لازم نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے ہی عمل کو پڑھا جائے، آپ عمل کو بغیر زکوٰۃ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور موکلین کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عمل میں جلدی کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے نابالغ بچے کے ہاتھ پر یا انگوٹھے پر جو جادوئی سیاہی ہے وہ لگا کر ضرور عمل کو شروع کریں، تو اس سے بھی آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو موکلین حاضر ہوں گے وہ بہتر اور اچھی باتیں آپ بچے کے وسط سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ آسانی کا عمل ہے اور اگر خود کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 21 دن تک پہلے زکوٰۃ ادا کریں اور پھر عمل کو مکمل ہو جانے کے بعد ایک پاؤ برفی کے اوپر نیاز دلا کر آپ مغرب سے پہلے، جس طرح بچے کے بارے میں بتایا ہے کہ بچے کو کس طرح پاک صاف کر کے اس کی ہتھیلی پر کاجل لگا کے اپنی پڑھائی کرنی ہے، اسی طرح اپنے اوپر بھی پڑھائی کر کے پھونک مارے، ہتھیلی پر پھونک مارے تو چند ہی منٹوں میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ اسی کے بعد اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی لاجواب، بہت ہی نیا، بلند اور بالا عمل ہے۔ صرف 5 منٹ میں موکلین کی حاضری کا یہ عمل ہے۔ 5 منٹ میں
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہت نایاب عمل ہے، جتنی قدر کی جائے کم ہے. تو آپ نے یہ کسی بچے کے اوپر عمل ہوگا، چھوٹا بچہ ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا تو بہت ہی نایاب ہے. اب یقین مانے کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں کہ ایسا کوئی طریقہ ہوتا کہ ہم اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس عملیات کی دنیا میں ہم لے کر آتے، یا جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بہت جلدی مکلین پریے اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کیونکہ ان کی روحانیت بہت نازک سے ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے اور وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے بڑے لوگوں کو پسند کرنے کے نا. چھوٹے بچوں کا جب تک وہ 14 سال کے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ہیں تو نابالغ ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں لکھا جاتا. تو جو مخلین ہوتے ہیں اللہ کے نور کے ہوتے ہیں وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. یقین مانے کہ ان کا کوئی گناہ وہ لکھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو